وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ناظرین، آپ کو فرحت احساس کا سلام۔ آج ہم ایک ایسے شاعر کے بارے میں بات چیت کریں گے جو مشہور تو ہیں، لیکن ہم ان سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں جتنا کہ غالب سے ہیں یا میر سے ہیں۔ تو یہ کچھ شعر سنیے آپ پہلے، تو شاید آپ کا ذہن اس طرف جائے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اور اس طرح کے شعر ہیں کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ تین شعر مومن خاں مومن کے سگنیچر شعر ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہے، تو سننے پہ سارا زور ہے۔ مومن ہمارے بڑے البیلے شاعروں میں ہیں۔ 19ویں صدی میں دلی میں جو 3-4 شاعر تھے، ان میں بہت اہم اور بہت روشن نام مومن کا ہے۔ ایک تو دوست تھے غالب، مرزا غالب کے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے نا کہ ہم سارا جو 19ویں صدی کی شاعری کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو گھوم پھر کے غالب کے اوپر آ جاتی ہے ساری بات۔ تو غالب جو ہے وہ کھا گیا بہت سے شاعروں کو، اور ہم نے ان کو یہ موقع بھی دیا کہ وہ دوسروں کو ہضم کر جائیں۔ لیکن غالب بڑی دوستی تھی مومن سے۔ وہ مومن کے انتقال پہ غالب نے جو اپنے خط میں کسی کو لکھا ہے کہ 14 سال کی عمر سے 14-15 سال کی عمر سے ہم دوست تھے، اور مومن کا جانا میرے اندر کے ایک حصے کا مرنا بھی ہے۔ اس طرح کے جذبات غالب نے ظاہر کیے۔ اور یہ جو شعر ابھی میں نے آپ کو سنایا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بہت مشہور قول ہے غالب کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس شعر پر میں اپنا سارا دیوان دے سکتا ہوں۔ تو یہ صورتحال تھی، دوستی بھی تھی اور بہت قربت تھی۔ مومن کی شاعری میں ایک بہت پرسنلائزڈ ایکسپیرینسز ہیں، محبت کے اور عشق کے، بہت ایسے بہت ہی ہلکے جو ریشے ہوتے ہیں جذبوں کے اور احساسات کے، وہ ہمیں مومن کے یہاں ملتے ہیں، جس کے بارے میں ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ پہلے ایک بہت اہم بات مومن کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی ذاتی زندگی بہت کلرفل تھی، اور شاید اس پورے زمانے میں 3 ایسے بہت کم لوگ رہے ہوں گے جن کے ہاں عشق اور میتھمیٹکس اور میوزک، یہ 3 بنیادیں تھیں مومن کی ساری زندگی۔ میتھمیٹکس کا معاملہ یہ تھا کہ میتھمیٹکس ایز اے سبجیکٹ، جیسے ہم لوگ آج رکھتے ہیں، اس زمانے میں ایک جو اس زمانے کی میتھمیٹکس تھی، اس سے بہت گہری وابستگی تھی، اور اس کے جو آف شوٹس ہیں، جیسے شطرنج کے بہت بڑے ماہر تھے مومن، اور پھر جوتش، علم نجوم میں ان کی اتنی زبردست پہنچ تھی اور اتنی گہری نگاہ تھی، اور اتنے اچھے پریکٹیشنر تھے وہ ایسٹرالوجی کے۔ کئی واقعے ان کے مشہور ہیں اس زمانے میں۔ ایک بار وہ کوئی صاحب تھے سکھانند، ان کے ساتھ وہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ کہا انہوں نے کہ میں تمہیں جب مات دوں گا، اس وقت دیوار پہ ایک چھپکلی
چل رہی تھی. اس نے کہا کہ اس چھپکلی کا جوڑا جب آ جائے گا تو ہم تم کو مار دے دیں گے. تو اتنی دیر میں کوئی کپڑا بیچنے والا آیا تو وہ اس نے اپنی گٹھری کھولی, اس میں سے ایک چھپکلی نکل کے اور دیوار پہ چڑھ گئی. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو مار دے دی. تو یہ واقعہ عجیب تھا کہ انہوں نے ایسے ہی ایک صاحب تھے جنہوں نے نجوم کے بارے میں, ان کا جو اسٹرالوجی ہے, جوتش کے بارے میں, کہ ایک صاحب تھے ان کے گھر میں کچھ زیور چوری ہو گئے تو وہ ان کے پاس آئے, مومن خان کے پاس, کہ آپ بتائیے اپنا جوتش سے کہ ہمارے زیور کہاں ہیں. ان کا چوری نہیں ہوئے, تمہارے گھر کے اندر ہی ہیں, دیکھو جا کے. تو وہ وہیں روم میں کہیں مل گئے. اور سب سے عجیب جو واقعہ ہے مومن کی زندگی کا کہ وہ ایک بار اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے, مکان میں کچھ رینوویشن ہو رہا تھا, تو اس میں پھسل کے نیچے گر پڑے. وہ چھت سے فرش پر آ گئے اور ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں, بے ہوش ہو گئے. بہت دنوں تک بیمار رہے. تو اسی دوران انہوں نے کہا کہ میرا جو جوتش ہے وہ کہتا ہے کہ میں 5 مہینے میں مر جاؤں گا. اور ایگزیکٹلی 5 مہینے 5 دن کہے تھے انہوں نے, 5 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ اس طرح کا جو معاملہ تھا بہت مسٹیریس تھا. اسی طرح سے ان کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ شیفتہ جو ان کے ساتھ کے تھے اور بہت اہم شاعر تھے اس زمانے میں, انہوں نے ایک بار کہا کہ مومن کے انتقال کے بعد ان کے خواب میں مومن خان آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی حالت اچھی نہیں ہے بیوی کی, تو آپ ان کی کچھ مدد کر دیں. تو وہ شیفتہ نے اگلے دن جا کے پوچھا تو وہ صحیح تھا. تو پھر انہوں نے کچھ پیسے ویسے بھیجوائے ان کے یہاں اور کھانا وانا کا انتظام کیا. اور اہم جو سب سے زیادہ اہم بات ہے, مومن نے کم از کم 6 عشق کیے اور انہوں نے مثنویاں لکھی ہیں, 6 مثنویاں لکھی ہیں, 6 عشق بیان کیے ہیں اپنے. اور کہیں جا رہے تھے ٹہلتے ہوئے تو کسی کھڑکی سے ان کو کوئی اشارہ ہوا تو وہ پہنچ گئے. تو وہاں پہ ہو گیا, سلسلہ ہو گیا ان کا. پھر وہاں ایک دن کوئی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے, وہ بیمار ہیں, وہ کلکتہ سے آئی ہوئی ہیں, تو آپ ان کے نبض دیکھ لیں. تو مومن صاحب, مومن خان نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں. تو وہ خاتون آئیں اور انہوں نے ان کی نبض دیکھی تو وہ خود بیمار ہو گئے ان کے. تو وہ پھر وہ ان کی شاگرد ہو گئیں. صاحب نام تھا ان کا, تخلص مومن نے ہی دیا, اور وہ اچھی خاصی شاعری کرتی تھیں. ہم نے اپنی کتاب میں تو یہ ان کی غزل بھی شامل کی ہے. تو یہ عشق جو تھے ان کے, وہ بہت پیشنیٹ انوالومنٹ تھے. اور اب اس میں اس وقت چونکہ ممکن نہیں تھا کہ وہ گھروں میں یا مطلب پردہ دار خواتین ہوتی تھیں تو اس سے گھروں میں یا لوگوں سے اس طرح سے رابطہ تو تھا نہیں. تو وہ جو پیشے ور عورتیں ہوتی تھیں اس وقت ان سے زیادہ تعلقات رہے ان کے. لیکن اس میں بھی ان کے یہاں بہت جذبے کی بہت سچائی اور بہت گرمی اور تپاک محسوس ہوتا ہے. تو عشقیہ شاعری جو تھی اس زمانے کی, اس میں انہوں نے ایک اپنے تجربے کا, ایک فیلٹ ایکسپیرینس کا ایلیمنٹ شامل کیا. اور دوسری بہت ضروری جو خاص بات تھی مومن کے ہاں کہ ان کا عشق جو ہے وہ رومانٹک اس طرح کا پلیٹونک عشق نہیں ہے. اس وقت تک یہ ساری باتیں اکثر خیالی باتیں ہوتی تھیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کا کوئی ذاتی تجربہ ہوتا نہیں تھا محبت کا. یا تو وہ طوائفوں کے پاس جاتے تھے تو وہاں پر وہ محبت کا تعلق تو ہوتا نہیں تھا, اور ظاہر ہے کہ بیویوں سے اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جس طرح سے محبوبوں سے ہوتی ہے. تو لیکن مومن کے یہاں جو معشوق ہے وہ بہت زندہ اور بہت جیتا جاگتا جسم رکھنے والا معشوق ہے. تو یہ پہلی بار ہم دیکھتے ہیں مومن کے یہاں. اب 2-3 شعر اس طرح کے مانگا کریں گے اب سے
دعا ہجر یار کی، آخر کو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ۔ تو یہ پرانا ایک مضمون تھا کہ عاشق جب دعا مانگتا ہے اس کا الٹا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، کہ معشوق سے ملنا چاہتا ہے تو دعا پہ دعا کیے چلے جا رہا ہے، دعا کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ انہوں نے اس کو پلٹ دیا، کہا کہ اب نہ ملنے کی دعا کریں گے تاکہ وہ ملنا ہو جائے۔ تو اس طرح سے، اور یہ بہت کمال کا شعر مومن کے ہاں، میں بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی۔ اور تیسرا یہ بہت اچھا شعر یہ ہے جہاں پہ انہوں نے پرانے مضمون کو نیا کیا ہے، تو الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، اس کے معشوق کی لمبی زلفیں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زلفوں میں پاؤں الجھ گیا، تو لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو صیاد کے مطلب جو پکڑتا ہے پرندوں کو، تو وہ زلف جو ہے وہ ایک طرح کا پھندا ہے، تو وہ ہے کہ وہ سب کو پھانستا تھا، آج خود اپنے جال میں خود پھنس گیا۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ مقتی کو انہوں نے بہت خوبصورتی استعمال کیا امیر مومن نے۔ مومن کے مطلب مسلمان، تو اب مسلمان کے جتنے بھی بائنری اپوزیشنز تھے ان کو سب کو پلے کیا انہوں نے، بت خانہ، بت اور کعبہ اور دیر، مندر، مسجد، ان سب اپوزیشن بائنریز کو انہوں نے پلے کیا۔ اور ان کا بڑا مشہور شعر سب نے سنا ہوگا، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو یہ تو محاورے کے طور بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کچھ باتیں مومن کے بارے میں سنی، اور ہم چاہیں گے کہ آپ مومن کے بارے میں اور پڑھیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔